جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 18ویں کتاب درندوں کی بستی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ ایک ہفتے تک تیاریاں ہوتی رہیں، لیکن جولیا کو تفصیل کا علم نہ ہو سکا۔ ان تیاریوں کا تذکرہ وہ عموماً عمران ہی کی زبانی سنا کرتی تھی، لیکن ایکسٹرو سے جب بھی گفتگو ہوتی وہ یہی کہتا کہ عمران کام ضرور کر رہا ہے لیکن زیادہ تر وقت باتوں میں برباد کر دیتا ہے۔ ایک دن جولیا ایکسٹرو سے فون پر پوچھ ہی بیٹھی، اگر عمران ناکارہ ہے تو پھر آپ نے اسے اتنی بڑی ذمہ داری کیوں سونپ دی ہے؟ وہ اتنا جانتا ہے کہ اسے کہاں اور کب سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ خیر، اسے جانے دیجیے۔ سب سے زیادہ اہم بات میں نے ابھی تک آپ سے نہیں پوچھی۔ ضرور پوچھو۔ آپ کہاں ہوں گے؟ میں یہیں رکوں گا۔ میں ہیڈ کوارٹر کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تب تو شاید میں سرحد پار کرتے ہی ختم ہو جاؤں۔ جولیا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کیوں؟ دوسری طرف سے ایکسٹرو کی ہنسی کی آواز آئی۔ جب بھی میں کسی مشکل میں پھنس جاتی ہوں مجھے یقین ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ دور نہ ہوں گے۔ جولیا، یہ بہت بری بات ہے۔ تم میں اب تک خود اعتمادی نہیں پیدا ہو سکی۔ میں کیا کروں؟ مجبور ہوں۔ کیا تم اس سفر سے جان چرا رہی ہو؟ نہیں جناب، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے آج تک آپ کے کسی حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے میں تمہاری قدر کرتا ہوں۔ لیکن اس میں میری وہ حیثیت نہیں ہوگی جو اب تک رہی ہے۔ اس کا مجھے افسوس ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمہیں ضرور افسوس ہوگا، لیکن کیا تم اس قافلے کی رہبری کر سکو گی؟ اسی لیے تو خاموش ہوں کہ نہیں کر سکتی، ورنہ میں آپ سے لڑ جاتی۔ کیا؟ دوسری طرف سے غراہٹ سی سنائی دی اور جولیا سہم گئی۔ وہ جولیا ہکلائی۔ معاف فرمائیے گا، میں کسی اور خیال میں تھی۔ نہیں، مجھ سے گفتگو کرتے وقت ہوش میں رہا کرو۔ میں ایک بار پھر معافی چاہتی ہوں جناب۔ جولیا روحان سی ہو گئی۔ اور کچھ؟ نہیں جناب۔ اچھا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور جولیا ریسیور رکھ کر بری طرح ہانپنے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی کوئی برسوں پرانی آرزو ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گئی ہو۔ اس میں تو شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ ایکسٹرو پر جان دیتی تھی اور شب و روز اسی فکر میں رہتی تھی کہ کسی طرح اسے دیکھ پائے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں وہ کبھی کبھی نادانستہ طور پر اس سے بے تکلف ہو سکتی تھی، لہٰذا اس وقت بھی ایسے ہی کسی جذبے کے تحت اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی، لیکن ایکسٹرو کی جھڑکی اسے رومان کی وادیوں سے نکال کر اسی دنیا بے رنگ و بو میں واپس لائی اور اسے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ ایکسٹرو کی محبوبہ نہیں بلکہ ماتحت ہے۔ کافی دیر تک اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلکتے رہے اور اسے احساس تک نہ ہوا۔ اگر فون کی گھنٹی دوبارہ نہ بجتی
تو شاید اسی عالم میں کئی گھنٹے گزر جاتے۔ ہیلو، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کال ریسیو کی۔ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ جولیانا فٹر واٹر۔ میں عمران ہوں، کیا تم کیفے گرینڈ تک آ سکتی ہو؟ نہیں۔ جولیا جھلا گئی۔ نہ جانے کیوں اسے غصہ آ گیا۔ شاید وہ غیر شعوری طور پر اپنی توہین کا بدلہ کسی دوسرے سے لینا چاہتی تھی۔ ارے واہ، تم نہ آؤ گی تو کام کیسے چلے گا؟ میں نے 3 یوریشین لڑکیاں پھانسی ہیں۔ میں نہیں آ سکتی۔ کیا تم نشے میں ہو جولی ڈارلنگ؟ بکواس بند کرو، مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کیا کرو۔ جب کوشش کے بغیر ہی بے تکلف ہو جاتا ہوں تو پھر کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس آ جاؤ جلدی سے، نخرے نہ کرو۔ میں تم سے کم حسین نہیں ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ لپسٹک اور روز وغیرہ استعمال کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ میں نہیں آؤں گی، کتنی بار کہوں؟ جولیا ایک ایک لفظ پر زور دیتی ہوئی بولی۔ اچھا تو پھر اس نقصان اور وقت کی بربادی کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آ سکوں گی۔ اوہ، ان تینوں لڑکیوں کو صرف مطمئن کرنا ہے۔ میں کیسے مطمئن کر سکوں گی؟ تمہیں صرف یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ تم بھی میرے سرکس میں ملازم ہو۔ وہ دراصل مجھے کوئی فلرٹ سمجھ رہی ہیں۔ مگر تم عقل رکھتے ہو یا نہیں؟ نہیں، یہی تو مصیبت ہے کہ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیا مجھ سے کوئی حماقت سرزد ہوئی ہے؟ موٹی سی بات ہے، اگر انہیں شبہ ہو گیا کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے تو وہ کسی موقع پر بھانڈا بھی پھوڑ سکتی ہیں۔ انہیں کس بات کا شبہ ہوگا؟ معلوم ہوتا ہے تم بھنگ پینے لگی ہو۔ ہم ایک سرکس ترتیب دے رہے ہیں، ہمارا مقصد اپنی روزی حاصل کرنا۔ اس میں شبہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ وہ اصل مقصد سے آگاہ ہو سکیں گی؟ لیکن ڈینی کو تو اس کا علم ہے۔ اب تم شاید چرس پینے لگی ہو۔ ہم 8 آدمیوں کے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہیں ہو سکتا کہ اس سفر کا اصل مقصد کیا ہے۔ پھر اس نے کیا کہا تھا کہ آپ کا کام ہو جانے پر میں اپنا کام کروں گا؟ کام سے مراد وہ کام نہیں تھا جو حقیقتاً درپیش ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں ایک لڑکی کی تلاش میں شکرال جانا چاہتا ہوں جسے شکرالی اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اور اسے تمہاری اس بکواس پر یقین آ گیا ہوگا۔ نہ آیا ہو، لیکن وہ ہر حال میں میرے ساتھ جائے گا، اور تم خام خواہ وقت برباد کر رہی ہو۔ اگر تمہیں آنا ہو تو آؤ، ورنہ صاف جواب دے دو۔ میں آ رہی ہوں۔ نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد بالآخر ان کا سفر شروع ہو گیا۔ سرحد تک پہنچنے سے قبل ان میں نظم و ضبط نہیں قائم ہو سکا تھا، کیونکہ کثیر سامان ساتھ ہونے کی بنا پر انہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو جانا پڑا تھا۔ بہرحال مختلف ذرائع سے سارا سامان سرحد تک پہنچایا گیا۔ عمران نے ایسے جانور ساتھ نہیں لیے تھے جنہیں کٹہروں میں لے جانا پڑتا۔ وہ جانتا تھا کہ اکثر ایسے دشوار گزار راستوں سے سابقہ پڑے گا کہ خود اپنا جسم صحیح سلامت آگے نکال لے جانا مشکل ہو جائے گا۔ قافلے میں 4 لڑکیاں تھیں، ایک جولیا اور 3 یوریشین لڑکیاں جنہیں عمران نے اس سفر پر آمادہ کیا تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی کسی سرکس میں کام کر چکی تھی۔ ڈینی ولسن نے 3-4 ریچھ، 8 کتے اور 4 گھوڑے مہیا کیے تھے۔ یہ سب تربیت یافتہ تھے۔ عمران سفر شروع کرنے سے پہلے ہی ان کی کارکردگی سے مطمئن ہو چکا تھا۔
ڈینی کے ساتھ 11 شکاری بھی تھے اور ان کے متعلق ڈینی نے عمران کو بتایا تھا کہ وہ بہترین قسم کے نشانہ باز ہیں، کوئی برا وقت آنے پر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 2.5 درجن خچروں پر مختلف قسم کا سامان بار تھا۔ وہ لوگ سرحد سے گزر گئے، یہاں تک تو وہ بڑے اطمینان سے ٹرینوں، جیپوں، لاریوں اور کاروں کے ذریعے پہنچے تھے۔ سرحد پار کر لینے کے بعد جب اصل سفر شروع ہوا تو کئی آدمیوں کی ہمتیں جواب دی گئیں، کیونکہ اب حد نظر تک خشک اور ویران پہاڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ ایکسٹرو کے پرانے ماتحت تنویر، خاور اور چوہان بہت شدت سے بیزار نظر آ رہے تھے، کیونکہ ان کی کمانڈ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی جس کی وہ ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جولیا کا معاملہ کچھ یوں ہی سا تھا، کبھی اسے عمران پر پیار آتا اور کبھی دل چاہتا کہ کسی بڑے سے پتھر سے اس وقت تک اس کا سر کچلتی رہے جب تک کہ اس کے خد و خال مسخ نہ ہو جائے۔ صفدر سعید، لیفٹیننٹ صدیقی اور سارجنٹ نعمانی عمران کو بے حد پسند کرتے تھے۔ اس کے محیر العقول کارنامے ان کے لیے نئی چیز تھے، لہٰذا وہ اس کی قدر کرنے لگے تھے۔ تنویر، خاور اور چوہان اسے بہت دنوں سے جانتے تھے، اس لیے مروب نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود کو اس سے برتر سمجھنے پر مصر رہے تھے، وجہ کچھ بھی رہی ہو۔ ویسے یہی لوگ جب فون یا ٹرانسمیٹر پر ایکسٹرو کی بھرائی ہوئی آواز سنتے تھے تو ان کی سانسیں الجھنے لگتی تھیں۔ یہ بھی حالات کا دلچسپ مذاق تھا۔ 8 کے پاس سفری ٹرانسمیٹر تھے، لیکن ان کا حلقہ عمل 50 میل کے رقبے سے زیادہ نہیں تھا۔ وسیع احاطہ عمل کا صرف ایک ٹرانسمیٹر عمران کے پاس تھا، جس کے متعلق دوسروں کا خیال تھا کہ اس پر عمران ہیڈ کوارٹر سے ہدایات حاصل کرتا رہتا ہے۔ عمران نے یہاں بڑی عقل مندی سے کام لیا تھا۔ اگر وہ اس قسم کا کوئی ٹرانسمیٹر اپنے قبضے میں نہ رکھتا تو شاید اس کا بھانڈا پھوٹنے میں دیر نہ لگتی۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس پر ایکسٹرو سے ہدایات حاصل کرتا رہتا۔ ہیڈ فون اس کے سر پر چڑھا ہوا تھا، اس لیے دوسروں کو یہ سمجھانے میں دیر نہ لگتی تھی کہ وہ ایک ایک پل کی خبریں ایکسٹرو کو دے رہا ہے۔ یقیناً یہ ایک دشوار کام تھا۔ اس کے لیے عمران کو کسی فلمی اداکار کی طرح اپنا رول ادا کرنا پڑ رہا تھا، مگر یہ عمران ہی کا حصہ تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس سے اتنی ہی دیر میں بے شمار حماقتیں سرزد ہو گئی ہوتی۔ وہ سب خچروں پر سوار تھے، لیکن عمران جانتا تھا کہ 40 میل چلنے کے بعد انہیں خچروں سے اترنا پڑے گا۔ لڑکیوں کے لیے اس نے پہلے ہی سے انتظام کر لیا تھا۔ 4 بڑی بڑی ڈولیاں بنوائی تھیں جنہیں کلی اپنے کاندھوں پر اٹھائے چل رہے تھے۔ جولیا کو وہ ڈولیاں گراں گزر رہی تھیں۔ اس نے کئی بار عمران سے کہا کہ وہ ڈولی پر سفر جاری رکھنے سے بہتر یہ سمجھے گی کہ پیدل چلے۔ ارے نہیں، یہ نازک نازک پاؤں اس قابل نہیں ہے جولی، عمران کہتا۔ پیدل چلنے سے تو بہتر یہ ہوگا کہ میں تمہیں اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے چلوں۔ میرا خچر کافی مضبوط ہے، آ جاؤ۔ ایک بار تنویر نے اسے یہ کہتے سن لیا اور اسے تاؤ آ گیا۔ دیکھو عمران، اس نے غصیلے لہجے میں کہا، اس وقت تم ہی لیڈر ہو، ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر رہے ہیں، لیکن اگر تم نے جولیا کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا، تو تم ہی اٹھا لو اسے اپنے کاندھوں پر۔ عمران نے عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر کہا، وہ ڈولی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ تم چپ چاپ چلتے رہو، غیر ضروری باتیں نہیں برداشت کی جائیں گی، تنویر نے کہا اور جولیا کی ڈولی کے برابر چلنے لگا۔ عمران اپنے خچر کو آگے نکال لے گیا۔ راستہ پتھریلا ضرور تھا، لیکن اتنا ہموار نہیں تھا کہ برابر سے 3-4 خچر نہ چل سکتے۔ عمران کا خچر ڈینی ولسن کے خچر کے قریب پہنچ کر
اس کے ساتھ چلنے لگا۔ یس ماسٹر عمران، ڈینی مسکرایا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، میں اس وقت بہت اداس ہوں۔ کیوں ماسٹر عمران؟ اوہ، مجھے سریا یاد آ رہی ہے۔ ارے لا حول ولا قوة، میں نے تمہیں نام کیوں بتا دیا؟ یہ سریا کون ہے؟ عمران بڑے دردناک لہجے میں بولا، وہی لڑکی جس کے لیے لاکھوں روپے صرف کر کے ہم سفر کر رہے ہیں۔ ہاں ماسٹر، آپ نے اس کے متعلق مجھے تفصیل سے نہیں بتایا۔ یہ اپنے ملک کے ایک بہت بڑے آدمی کا راز ہے، اس لیے میں مجبور ہوں۔ ڈینی، ویسے تم یہ سمجھ لو کہ ہم ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں جا رہے ہیں جسے شکرالیوں نے اغوا کیا ہے۔ وہ بہت دولت مند آدمی ہوگا ماسٹر عمران جس کی یہ لڑکی ہے؟ یقیناً ڈینی، ورنہ اتنے اخراجات برداشت کر لینا ہر ایک کے بس کا روپ تو نہیں۔ خیر ماسٹر عمران، میں تو آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور میں نے تمہیں تاریکی میں بھی نہیں رکھا۔ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ تم پہلے ہی سے جانتے ہو کہ شکرال کتنی خطرناک جگہ ہے، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ ہم وہاں کس تدبیر سے داخل ہوں گے۔ اوہ ماسٹر عمران، یہ مطلب نہیں ہے، اپنے اس فعل کا ذمہ دار میں خود ہوں گا، آپ مطمئن رہیے۔ خود میرا اپنا کام بھی بہت اہم ہے۔ ہیرے، عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بڑبڑایا، دریا شرجیل کی وادی کے ہیرے تمہیں وہاں لے جا رہے ہیں؟ اوہ میرے خدا! ڈینی ولسن کا منہ حیرت سے پھیل گیا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا جب تم نے اپنے کام کا حوالہ دیا تھا، عمران مسکرا کر بولا۔ کیا اس سے پہلے بھی تم ہیرو ہی کے چکر میں میکسیکو کا سفر نہیں کر چکے ہو؟ ماسٹر عمران، مانتا ہوں آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے۔ میں کبھی کا اس مہم پر بھی روانہ ہو چکا ہوتا، لیکن سرحد سے گزر جانے کی کوئی صورت نہیں پیدا ہو سکی تھی، اور اب تو مجھے یقین ہے کہ کامیابی میرے قدم چومے گی۔ خدا نے خود ہی ایک آدمی ایسا بھیج دیا جو مجھے بے خوف و خطر سرحد پار کرا چکا ہے۔ تم مجھ سے اچھی طرح واقف ہو، کیوں ڈینی؟ اچھی طرح ماسٹر عمران، آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ کچھ نہیں، یوں ہی میں نے سوچا ممکن ہے تم کبھی بھول جاؤ کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ ماسٹر عمران، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو کسی موقع پر دھوکہ دوں گا؟ تم بھی آدمی ہو، فرشتے نہیں۔ آپ یقین کیجئے جو کچھ بھی ملے گا اس میں سے آدھا آپ کا اور آپ کی پارٹی کا۔ میں ہیروں کی بات نہیں کر رہا ڈینی، ہیرے تو سینکڑوں روزانہ میری جوتیوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ میں اپنے کام کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے دریا شرجیل کے قریب پہنچنے پر تم اپنے وعدوں سے پھر جاؤ۔ اسی وقت گردن اڑا دیجیے گا، بینی نے بڑے خلوص سے کہا۔ ٹھیک اسی وقت عمران نے ہیڈ فون میں جولیا کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی، عمران خدا کے لیے اس تنویر سے میرا پیچھا چھڑاؤ، خام خواہ مجھے بور کر رہا ہے۔ عمران نے اپنے خچر کی لگام کھینچی، وہ رک گیا۔ کیا بات ہے ماسٹر؟ ڈینی نے مڑ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، چلتے رہو، عمران نے اپنے خچر کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ خچر اور مزدور گزرتے رہے۔ جب جولیا کی ڈولی قریب پہنچی تو عمران نے خچر آگے بڑھا دیا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ تنویر دوسری طرف تھا۔ تم پھر آ گئے؟ تنویر ہرایا۔ کیا کروں؟ میں نے سوچا کہیں تم جولیا سے اظہار عشق نہ کر رہے ہو۔ کیا بکواس ہے! ہاں، بکواس ہی کہتے ہیں اظہار عشق کو۔ تنویر ڈارلنگ، تم کسی دن مجھ سے اظہار عشق کر کے دیکھو۔
ایسی عمدہ عمدہ غزلیں سناؤں گا کہ تمہارا کلیجہ معدے میں اٹک جائے گا۔ میں تم کو 1000 بار منع کر چکا ہوں کہ مجھ سے بکواس نہ کیا کرو۔ میں نے جس دن تم سے اظہار عشق کیا، زہرہ اور مریخ کی شادی ہو جائے گی۔ دفتن اس کے ہیڈ فون میں صفدر کی آواز آئی۔ عمران صاحب، یہ تینوں لڑکیاں مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ تم انگلیاں چٹکا چٹکا کر انہیں کوسنے دو، ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ سنیے تو صحیح، وہ کہتی ہیں کہ 3 مردوں کو ڈولیوں پر بٹھا کر ہمیں 3 خچر دو۔ 3 خچر میں ان کے جہیز میں دوں گا، مگر ابھی اس میں دیر ہے۔ ان سے کہو کہ شادی سے پہلے انہیں ڈولیوں پر ہی بیٹھنا چاہیے۔ شوہر اور خچر ہم کافیاں ہیں، اور ویسے بھی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سنجیدگی اختیار کیجیے عمران صاحب، وہ آپ سے باہر ہو رہی ہیں۔ اچھا، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا، اور اپنے خچر کو 2-4 کمچیاں رسید کی وہ دوڑنے لگا۔ سچ مچ اس نے تینوں یوریشین لڑکیوں کا موڈ بہت خراب پایا۔ ان میں سے ایک ذرا کچھ تیز واقع ہوئی تھی اور عمران کو بالکل ڈیوٹ ہی سمجھتی تھی۔ نام لیزی تھا، صورت شکل کی بھی بری نہیں تھی۔ ہم ان سواریوں پر نہیں بیٹھ سکتی، اس نے عمران کو دیکھتے ہی جھلا کر کہا۔ پھر میں تمہارے لیے کار کہاں سے مہیا کروں؟ اگر کر بھی دوں تو کیا وہ ہوا میں اڑے گی؟ راستہ تو تم دیکھ ہی رہی ہو جیسا ہے۔ عمران نے فدیانہ انداز میں کہا۔ ہم خچروں پر چلیں گی۔ میں اس کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا، کیونکہ یہ خچر نہ انگریزی بول سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ تم کہو گی اسٹاپ اور سمجھیں گے سرپٹ، نتیجہ جو کچھ بھی ہوگا ظاہر ہے ادھر ادھر کی کھڈیں اتنی گہری ہیں کہ ہم کوشش کے باوجود بھی تمہاری ہڈیوں کا شمار نہیں کر سکیں گے۔ ہم آگے نہیں جائیں گی، لیزی نے کہا۔ تم سے جانے کو کون کہتا ہے؟ تم بس چپ چاپ ڈولیوں میں بیٹھی رہو، چلنے والے چلتے رہیں گے۔ لیزی نہ جانے کیا بکنے لگی۔ آخر عمران نے کہا، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو ہم تمہیں یہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ شریف آدمی نہیں ہیں۔ سرکس کا تو محض بہانہ ہے، ورنہ ہم لوگ تو پاس پڑوس کے ملکوں میں لوٹ مار کرنے جا رہے ہیں۔ تینوں لڑکیاں زرد پڑ گئیں۔ ان کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا اور وہ سہم کر خاموش ہو گئے۔ تیز چلو، عمران نے کمچی ہلا کر مزدوروں سے کہا جو ڈولیاں اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ مزدور دراصل تربیت یافتہ فوجی اور بہترین قسم کے نشانہ باز تھے۔ عمران نے ان کا تعاون حاصل کرنے کے سلسلے میں بہت احتیاط برتی تھی، لہٰذا اس کے ماتحت بھی ان کی اصلیت سے لاعلم تھے۔ تینوں ڈولیاں آگے بڑھ گئیں اور صفدر ہنستا ہوا بولا، خام خواہ ڈرا دیا آپ نے ان بیچاریوں کو۔ ہیں تو کیا میں نے غلطی کی؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، ارے یہ مطلب نہیں تھا، میں کہہ رہا تھا۔ تو جلدی کہو نا، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ آپ کو یہ نہ کہنا چاہیے تھا۔ پھر کیا کہتا؟ بتاؤ تاکہ اب کہہ دوں۔ اب کیا فائدہ؟ پھر ختم کرو یہ تذکرہ۔ یہ قافلہ دن بھر چلتا رہا اور شام ہوتے ہی وہ ایک مناسب سی جگہ منتخب کر کے وہیں اتر پڑے۔ خچروں سے چھولداریاں اتار کر نصب کی گئیں اور جگہ جگہ آگ روشن نظر آنے لگی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر عمران نے اپنے ماتحتوں کو اکٹھا کیا۔ چاروں پرانے ماتحت بری طرح بیزار نظر آ رہے تھے۔ ہر ایک کے انداز سے یہی معلوم ہوتا تھا جیسے موقع ملتے ہی عمران کو پھاڑ کھائے گا۔ دوستو، عمران نے انہیں مخاطب کیا، میں نے محسوس کیا ہے کہ تم ان تینوں لڑکیوں کو دن بھر گھورتے رہتے ہو۔
اگر تم نے کوئی بے تکا الزام ہمارے سر پر رکھا تو اچھا نہ ہوگا۔ کیپٹن خاور غرایا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، عمران نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر کہا، اگر کسی کی ذات سے بھی ان لڑکیوں کو کوئی تکلیف پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تنویر نے ایک ہذیانی سا کہکا لگایا اور دیر تک ہنستا رہا، پھر بولا، لڑکیوں کے بھائی جان، میں تمہاری اجازت حاصل کیے بغیر کسی قسم کا اقدام نہیں کروں گا۔ عمران اسے بھی نظر انداز کر کے بولا، ہم انہیں اپنے ساتھ لائے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ارے یہ بھی کوئی بات ہے؟ لیفٹیننٹ چوہان ہاتھ ہلا کر بولا، مجھے ان کا انچارج بنا دینا، پھر کیا مجال کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا انہیں ہاتھ بھی لگا سکے۔ دوسری بات، عمران نے اپنی آواز اونچی کر کے کہا، آپ صاحبان میں اگر کوئی صاحب اپنے ساتھ شراب کی بوتلیں بھی لائے ہوں تو براہ کرم انہیں ضائع کر دیں، یہ ایکسٹرو کا حکم ہے۔ تنویر کیپٹن خاور کو آنکھ مار کر مسکرایا اور لیفٹیننٹ چوہان اپنے ہونٹ چاٹنے لگا۔ پھر اس نے کہا، یہ ظلم ہے بھائی عمران، یہاں اس ویرانے میں تو ہمیں چین لینے دو۔ آخر اس موقع پر ایکسٹرو کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ دن بھر کی تھکن پھر کیسے دور ہوگی؟ کیا دنیا کے سارے آدمی شراب ہی پی کر تھکن دور کرتے ہیں؟ ہم دنیا کے سارے آدمی نہیں ہیں، اس لیے بکواس بند کرو۔ کیپٹن خاور غرایا۔ جو کچھ میں نے کہہ دیا اسے پتھر کی لکیر سمجھو، عمران نے کہا اور خاموش ہو گیا، اور پھر وہ ایک ایک کر کے اس کی چھولداری سے نکلنے لگے۔ عمران نے صفدر کو اشارے سے روکا۔ جب وہ چلے گئے تو عمران نے اس سے کہا، ان پر نظر رکھنا۔ کس سلسلے میں؟ شراب اور لڑکیاں۔ عمران ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا، کیا لڑکیوں میں جولیا بھی شامل ہے؟ نہیں، وہ اپنی حفاظت خود کر سکتی ہے۔ یہ نہ کہیے، وہ تنویر سے بہت زیادہ خائف نظر آ رہی ہے۔ میں نہیں سمجھا۔ تنویر اسے دن بھر پریشان کرتا رہا ہے۔ اوہ، یہ بہت پرانی بات ہے، جولیا کی تم فکر نہ کرو، ان لڑکیوں کی حفاظت ضروری ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، صفدر بڑبڑایا، جب آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ایکسٹرو نے کمانڈ آپ کے ہاتھوں میں کیوں دی ہے؟ ایکسٹرو میرا سوتیلا بھتیجا ہے، تم اس چکر میں نہ پڑو، اب جاؤ۔ صفدر چلا گیا۔ عمران نے جیب سے ایک نقشہ نکال کر زمین پر پھیلا دیا اور لیمپ کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔